العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدم وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سجة أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأزاليل، أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. سب سے پہلے ایک اہم اور ضروری بات، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسکاؤٹس کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں. یہ کہیں اور سے لائے نہیں گئے، ان کے ماں باپ بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سے حضرات ایسے موٹر میں بیٹھنے والے ہوں کہ ان کے بچے بھی ہمارے پاس اسکاؤٹ میں موجود ہوں. کل ایک ناگوار واقعہ ہوا اور کچھ بچے زخمی ہوئے جس کا مجھے رنج ہے، اور 1 بجے رات کو مجھے اسکاؤٹس کے چیف نے اطلاع دی. مجھے واقعی تکلیف ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اسی طرح سے سمجھیں جیسے اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں. موٹر نکالتے وقت وہ جس طرح سے ہدایتیں کریں ان ہدایتوں کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہمارے منظم مجموعوں کے لیے جن پر ہمیشہ ہم کو ناز رہا ہے
یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسکاؤٹس کا بھی احترام کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ 2-3 دن جو نہایت اہم اور آ رہے ہیں، اس میں آپ سب حضرات اس میری خواہش کو ملحوظ رکھیں گے۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آج حریت نے بھرپور اداریہ لکھا ٹیلی ویژن کے سلسلے میں مدیر حریت کا شکر گزار ہوں، اور ابراہیم جلیس کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنا کالم اس کے لیے وقف کیا۔ ظاہر ہے کہ میرے پاس بہت سے کام ہیں، اس لیے میں نے یہ ضروری نہیں جانا کہ چونکہ آپ سب لوگ اخبار پڑھتے ہیں اس لیے پھر میں اس اخبار کو پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے بھی وہی کہا تقریباً جو سبوں نے کہا کہ یہ کسی خاص فرقے کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام کا مطالبہ ہے۔ اس سلسلے میں آج جسارت میں شاید 3 کالم کی ایک سرخی آئی کہ 8ویں کو پٹیل پارک کی مجلس کے بعد سے کچھ ہمارے کام کرنے والے رفقا جلوس کی صورت میں ٹیلی ویژن جانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات کہہ دوں، وہ یہ کہ اسی اخبار میں یہ خبر بھی تھی کہ ملنگ حیدری آج جائیں گے اور جلوس کل جائے گا، چنانچہ وہ گئے اور پولیس نے ان کو لا کر پھر واپس میرے گھر پر پہنچا دیا۔ جلوس کی حد تک ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں بار بار نہیں دہراؤں گا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنی فطری افتاد کے اعتبار سے، اپنے رجحان ذاتی کے اعتبار سے کچھ جلوس کے حق میں نہیں ہے۔ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ کیوں؟ کل 8ویں محرم رات میں نماز مغرب کے بعد سے مسلسل ہر عزا خانے میں علم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ورکر، میرا کوئی آدمی، میرا کوئی بھائی کسی مقام پر روک لیا جائے اور 9ویں اور 10ویں گزر جائے۔ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو سامنے رکھ کے کسی جلوس کا انتظام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات وہ یہ ہے کہ جلوس کا مقصد کیا ہے؟ بس یہی نہ کہ میمورنڈم کو پیش کرنا، اگر یہ مقصد ہے تو وہ ہو گیا، آواز پہنچ گئی، یہاں سے لے کے راول پنڈی تک آواز پہنچ گئی، سیکریٹری بھی غور کر رہا ہے، صدر بھی غور کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ دیر ہوگی یا دیر نہیں ہوگی تو کوئی اور بھی وجوہات ہوں گے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جلوس کا ہمارے مقصد شیشوں کو توڑنا، سامان کو نقصان پہنچانا، کیمرے کو جلانا یا عمارت پر حملہ کرنا نہیں ہے۔ ہم اس روش کے انسان نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی منزل پر ہمارا کوئی جلوس اس فکر میں نکلے کہ ہم کسی عمارت کو نقصان پہنچائیں گے یا کچھ جلائیں گے۔ عمارت سے ہم کو کیا کام ہے؟ ہم کو تو ان انسانوں سے کام ہے جو حیوانوں سے بدتر ہیں۔ دیوار ادھر کو لے کے کیا کریں گے؟ ٹھیک، توڑنا
کھانا پونا جلانا یہ آپ کا شیوا نہیں ہے، یہ فکر ہم کو عطا نہیں ہوئی ہے. ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ بتلا کر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن نے کہا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم الجاہلون، اکثرہم الفاسقون، اکثرہم الکافرون، اکثرہم لا یؤمنون. اکثریت کا حال قرآن نے بتلا کر آخر میں یہ کہہ دیا کہ ذرا اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، قلیل من عبادی الشکور، اس کے بہت کم بندے شکر گزار ہیں. تو دنیا جو کام کرے اس کی اندھی ریس تقلید ہم نہیں کرتے. ہاں آپ کے لیے باتیں کھلی ہوئی ہیں. کل 8 ہے، پرسوں 9، 10، 2 دن. آپ کتنا جلوس لے کر جائیں گے؟ کتنے آدمیوں کا مشتمل ہوگا؟ میں آپ کو بتلاؤں، یعنی میں اپیل کروں، میں خود ساتھ چلوں، میں خود جاؤں، آپ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ آدمی لے کے جائیں گے. بہت بڑا جلوس ہوگا 1 لاکھ کا. 1 لاکھ آدمیوں سے دستخط لے کے یہ لکھوا دیجئے کہ اتنے آدمی ٹیلی ویژن کی نوکری کے قابل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم نام اس وقت نہیں لیں گے، ہم نام نہیں لیں گے کہ ہم کس کس کو ٹیلی ویژن کی ملازمت کے قابل نہیں سمجھتے. لیکن یقیناً کہیں سے ضد شروع ہوئی ہے، اور ضد کا علاج ہی یہ ہے کہ ضدی انسان کو راستے سے ہٹایا جائے. آپ نے دیکھا 1 لاکھ دستخطیں تو میں پٹیل پارک سے کروا دوں گا، یہاں سے کروا دوں گا، یہاں سے. اگر آپ کے رولز کھل جائیں 9ویں اور 10ویں کو تو 1 لاکھ دستخطیں آپ کو مل جائیں گی کہ 1 لاکھ آدمی کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ افراد نہ رہیں. اور پھر جب کہ کراچی سندھ پروونس میں ہے اور اب ایک جداگانہ صوبے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے، تو پھر ہم تو سندھ کی اکثریتی سیاسی جماعت سے کہیں گے کہ تم اپنا آدمی لاؤ. آپ سمجھے، ہم سیاست سے بھی واقف ہیں، مصلحتاً سیاست میں دخل نہیں دیتے، اس لیے کہ ایک کے ہو گئے. سمجھے؟ اور جس دن دخل دیا تھا خدا و رسول شاہد ہے، یہی لشکر پارک گواہ ہے کہ اس دن میں جان رہا تھا کہ اس قوم کو اسی طرح سے بچایا جا سکتا ہے. جو عقل مند ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ ہم کو کوئی کام نہیں ہے. لیکن جب یہ ضد کہ ہمارے آدمی جائیں تو جواب ہم کو یہ ملے، یعنی دیکھیے لانے کی باتیں، جواب یہ ملے کہ اگر پیر کے دن میلاد النبی آ جائے یا گزشتہ کوئی ایسا موقع بھی ہوا ہے کہ پیر کو ہم نے بند رکھا تھا اور یوم ولادت نبی تھا، اور تو یقیناً اعتراض ہوگا ایک فرقے کو. اب فرقہ واریت شروع ہو گئی. اگر میلاد نبی کا دن آئے تو پیر کے دن بھی آپ کو کھلا رکھنا پڑے گا. یوم ولادت رسول اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اگر آپ ایک پیر نہیں کئی پیر سب کو کر دیں. کر رہا تھا کہ یہ باتیں کیوں ہوئی؟
کہ ہم کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر اس دن آ جائے تو وہ مطالبہ ہوگا. نہیں، وہ نہیں کریں گے، ہم کریں گے مطالبہ. ہم کریں گے مطالبہ کہ یوم ولایت کے سرکار ہے کھلا رہے اور پروگرام نشر ہو اور سرکار رسالت کے متعلق گفتگو ہو. اس لیے کہ یہ ساری مجلسیں انہی کے لیے ہیں، یہ حسین کا ذکر بھی انہی کے لیے ہے، یہ ماتم رونا چیخنا یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے، اسی رسول کو پہچانوانے کے لیے ہے. اگر رسول کو دنیا پہچان لیتی حسین شہید نہیں ہوتے. دیکھا میرے معروضات پہ غور کیا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی اور کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنے وکیلوں سے ملیں، رول تیار کریں اور باضابطہ دستخطیں لیں کہ ملت اسلامیہ کے احساسات کو ان اشخاص نے نقصان پہنچایا ہے اور جانتے بوجھتے ایک ایسی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس سے اشتعال پیدا ہو. اس لیے ان کو اس ملازمت پر نہ رکھا جائے. ہم کو بہتر سے بہتر ٹیکنیشینز مل سکتے ہیں، بہتر سے بہتر آدمی مل سکتے ہیں. ہم محتاج نہیں ہیں. جس وقت بھی یہ کام چھوڑ دے اسی وقت ہم آدمی دینے کو تیار ہیں اور بتلائیں گے کہ کام اس سے بہتر ہوگا. اس لیے معاف کرے دنیا، کوئی ہم کو مرغوب نہیں کر سکتا. کسی نے آج تک ہم کو مرغوب نہیں کیا. یہی ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ خفا ہو کر اس کو بند رکھیں گے. ضرور بند رکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وہ اسدیت کہ جہاں آپ کو گناہ سے روکا جائے تو آپ کی جھوٹی عزت مانے ہوتی ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ قرآن مجید خود گواہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے اس سے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو اخذت العزت بالاسم، وہ گناہ پکڑتا ہے اس واسطے کہ اس کا جھوٹا پریسٹیج اس کو روکتا ہے. تو آپ جھوٹے پریسٹیج پر جا رہے ہیں. جائیں، ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں یہ پورا ہو کر رہے گا. یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے آدمیوں کو جیل میں بھیجیں گے. میں اس قسم کے امور پہ سوچ ہی نہیں سکتا. ارے آپ سے انسانیت کے ساتھ کہا گیا، واقعات کو بتلایا گیا. 21ویں رمضان سے 18، 19، 20 تینوں دن جناح نے گاندھی سے باتیں کی بمبئی میں، اور 21 کی صبح کو جب گاندھی کی موٹر آئی تو جناح نے اپنے آدمی کو کہلایا کہ کہہ دو کہ آج علی کی شہادت کا دن ہے، میں بات نہیں کرتا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تمام اراکین ہندوستان سے بلوائے گئے. حکومت برطانیہ کی طرف سے سرکاری دعوت نامہ بینکویٹ کا ایشو ہوا. قائد اعظم نے لکھ دیا آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، میں نہیں آؤں گا. حکومت نے معذرت کی اور پورے بینکویٹ کو بدل دیا گیا. فقط اکیلے کو نہیں بلکہ سب سے کہا گیا کہ ہم کسی اور وقت کریں گے. حکومت کا قائم کرنے والا، پاکستان کا بنانے والا تو عشرہ محرم کا یہ خیال کرے، اور وہ جو آ کے پاکستان سے ٹکڑے توڑ کے کھانا چاہتے ہیں. اخبارات نے ایڈیٹوریلز لکھے، سمجھانے کی کوشش کی. میں نے تو اپنے موقف کو یہاں تک واضح کیا اور اب تو اس بات پر مصر ہوں
کہ اگر اب دیر اداس خاں اپنی رائے بدلے اور آج رات کو بھی اطلاع ملے تو میں تیار نہیں ہو سکوں گا. میرے دوست، محترم دوست مولانا مفتی محمد شفیع کالوی تشریف لے جائیں اور دوسرے علماء جائیں، حضرت مولانا احتشام اللہ خانوی تشریف لے جائیں، تقریر کریں. ارے کوئی جائے، کوئی جائے، کوئی مسلمان نہیں جائے مگر شام غریبہ ہو. یعنی آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، یہ حق کا سوال نہیں ہے، تو ہمارا حق نہیں ہے. اس واسطے کہ ہم ہمیشہ شروع سے اس امر کے عادی رہے ہیں کہ صرف یہ بتلائیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. شروع سے بہت دنوں بہت زمانہ شروع سے کہ حق کیا ہے ناحق کیا. اور اگر کوئی نہ مانے، کوئی ضد کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا انجام میں سمجھتا ہوں دردناک ہے. اور ایک بات بتلاؤ، آج 8ویں کی رات ہے، 8ویں کی رات ہے، اور ڈراتا نہیں ہوں، دھمکاتا نہیں ہوں. نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس قوت ہے. ظاہر ہے کہ فوجیں لگا دی گئیں، CID کو رکھ دیا گیا، پولیس نے گھیر لیا کیلوین ہاؤس کو. مگر ایک بات بتلاؤں، وہ یہ کہ کسی نے امام رضا سے پوچھا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا آہ مظلوم. آہ مظلوم تو 8ویں شب ہے. خدا کی قسم اگر ہم میں سے کسی سائیدانی نے علم کو تان کے پرواہ کی تو ہم ہو جاؤ گے. اجڑ جائے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے. ذمہ داری میری. آزما کے دیکھو، قرآن سے ٹکرا کے دیکھو. ڈراتا نہیں ہوں، طاقت نہیں ہے میرے پاس. میری ساری طاقت وہی حسین ہے. دیکھا آپ نے؟ لیکن کیا کریں، کچھ انسان ہے ایسے، انسان ہی تو بحث ہے نا، انسان سے انسان تک. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کو دل ہے، سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. ان کو کان عطا کیے گئے، سنتے نہیں ہیں. نہیں، وہ حیوان ہے، حیوان سے بدتر ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا. جس کو قرآن حیوان کہے، اگر میں حیوان کہوں تو گالی نہیں ہے. قرآن نے ایک اور منزل بتلائی کا بل ہم اضل، حیوان سے بھی بدتر ہے. یا عقل نہ رہے، یا عقل نہ رہے، شراب کا نشہ جہاں کام کرنے والے کو اتنا مدہوش بنا دے کہ وہ حق و باطل کو نہ سمجھے، اور پھر وہ حکومت کے امور کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھے. تو جس کی رات اس طرح سے گزرے، جس کا دن اس طرح سے گزرے، وہ کیا سمجھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں نے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے، اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر ایسا ہو، اگر بددعا کی جائے، اگر، تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ضعیفوں کا عقیدہ ہے. ایسے ہی سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بوڑھی عورتوں کا عقیدہ ہے. کبھی آزمایا ہے؟
سلطنتیں اجڑ گئی ہیں ان آہوں میں، بستیاں برباد ہو گئی ہیں ان آہوں سے، اور پھر آہ مظلوم قیامت ہے، اور پھر آہ مظلوم اس اعتبار سے کہ جب مظلوم کے ماتمدار ایک مظلوم ہی کے لیے آ کر تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انجام تک پہنچا دے گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حقائق ہے، اور ان حقائق پر اگر گفتگو چھڑ جائے تو معلوم کتنی تقریریں چاہیے، تاریخ اسلام کے واقعات بھرے پڑے۔ ایک دن ہارون نے پوچھا دربار کے عالم سے کہ علی کی شان میں کتنی فضیلتیں تجھے یاد ہے؟ تو اس نے کہا امیر جان بخشی ہو تو کہوں، ورنہ قتل کا حکم ملنے والا ہے تو کیوں کہوں؟ کہا نہیں، بخش دیا۔ کہا مجھے 12,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کہا کوئی حدیث مشاہدے میں ہے، کوئی حدیث تجربے میں ہے؟ کہا نہیں، سب سنی ہوئی حدیث۔ کہا میرا ایک مشاہدہ ہے، میرا ایک مشاہدہ ہے، ایک مؤذن اذان کے بعد علی پہ لعنت کرتا تھا۔ میں نے 1 سال کے بعد دیکھا کہ اس کی صورت بدل گئی، چہرہ بدل گیا، خنزیر کی صورت ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، آواز دی زندان بان کو کہ اس خنزیر کو لاؤ۔ یہ تاریخ ہے، وہ سامنے آیا، نام لے کے اس نے آواز دی، اس نے جواب دیا، اور جب کیا ہو گیا؟ کہا ہاں مجھے سزا ملی۔ وہ حیوان ہے، حیوان سے بدتر ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ ہم اپنی منزل پر ہیں، اور تقریر کو اسی انداز سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ خدا گواہ ہے حسین ٹیلی ویژن کے محتاج بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اس وقت کے متعلق کہ ان کو ضرورت ہے اس کی؟ جب تک نہ تھا کیا تھا؟ جب ریڈیو نہ تھا کیا تھا؟ یہی ذکر تھا، یہی ماتم تھا، یہی مرثیے تھے۔ جب ہم نہ تھے کیا تھا؟ یہ ذکر تھا، ذکر رہے گا۔ اگر صرف اس خیال سے روکا جا رہا ہے کہ غیر معمولی نشر و اشاعت مل رہی ہے اس ذکر کو، تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 10ویں محرم کو کائنات میں ماتم ہے، آپ کیا نشر کریں گے پیغام کو؟ آپ کیا اشاعت کریں گے؟ بڑی محدود دنیا ہے آپ کی، بڑی مختصر دنیا ہے آپ کی، یہ پیغام کہاں جائے گا؟ یہ صدیوں سے آ رہا ہے، صدیوں تک اس کو جانا ہے۔ اس لیے اس فکر کو بھی ذہن سے نکال دیں کہ حسین محتاج ہے یا حسین والے محتاج ہیں یا حسین کے ماتمدار محتاج ہیں۔ اس فکر کو نکال دیجیے اور آگے بڑھ کر ایک بات عرض کرو۔ ظاہر ہے کہ آج 7ویں ہے، میں اپنی تقریر کے اس رجحان سے فطری طور پر اب ہٹ چکا ہوں کہ جہاں مجھے آج اور بھی مسائل پر گفتگو مقصود تھی، لیکن بات چھڑ گئی تو
تو اسی سلسلے میں میں آگے بڑھوں. آج 7ویں ہے، 8ویں، 9ویں، 10، تینوں دن مجلسیں ہیں، تینوں دن ماتم. اور پھر ماتم بھی ایسا ماتم، خدا گواہ ہے، ایسا ماتم کہ آ کے کوئی دیکھے، آ کے کوئی دیکھے اور وہ ہاتھ جو ہمارے سینوں پر ہمارے ہاتھ پڑ رہے ہیں، اگر اسی قوت سے وہ ہاتھ کسی اور سینے پر پڑ جائے تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ کس قوت سے ماتم ہوتا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور پھر ماتم سے گزر کے پھر زنجیریں بھی ہیں، پھر قمیں بھی ہیں، پھر ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے کسی وقت اپنے پاس مذاکرے میں کہا تھا سیلف ٹارچر ہے. تو بہرحال یہ خود کو ایذا دینے کا مسئلہ اگر واقعی اب تک سمجھ میں نہیں آیا تو اب دنیا سمجھ لے کہ جس کو ماتم کی راہوں میں پالا جاتا ہے اور جن بچوں کو زنجیروں سے تربیت دی جاتی ہے وہ اس طرح سے جلوس نہیں نکالتے، وہ جلوس نہیں نکالتے، وہاں تو پھر فیصلے ہوتے ہیں. آپ سمجھئے، وہاں تو پھر فیصلے ہوتے ہیں کہ پھر کون رہے اور کون یاد کرے. تو اس منزل پر ایک بات وہ یہ کہ 6 تقریریں میری گزر چکی اور مسلسل اسی رجحان کے ساتھ میں فکر کو پیش کر رہا تھا جس کو میرے ہزاروں ایسے بھائیوں نے سنا ہے کہ جو مکتب فقہ میں مجھ سے الگ ہے، کہ میں اس فکر میں سرکار رسالت تک پہنچ رہا تھا، انسان سے انسان تک، یعنی انسان کل انعام سے یاسین تک. اے انسان، وہ انسان کامل تھا. تو ہم عزا میں اپنے، ماتم میں اپنے، جلوس میں اپنے، ان تمام چیزوں میں ہم صرف ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہ احترام رسالت. ہم جلوس نکالتے ہیں، برابر نکالتے ہیں، مگر عزا خانے سے نکلتے ہیں، عزا خانہ جاتے ہیں. ایک ماتم گدے سے نکلتے ہیں، ایک ماتم گدے کو جاتے ہیں. ہم کسی سرکاری دفتر پہ نہیں جاتے، ہم کسی حکومت کے گھر پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ توہین ہے ہماری. یہ ہماری توہین ہے. ہم تو جاتے ہیں فقط اس آستانے پر کہ جہاں استقبال کرنے والی روحیں کھڑی ہو کہ میرے بچے کے ماتم آ گئے، میرے بچے کے ماتمدار آ گئے. مشہور واقعہ ہے کہ متوکل کے چچا زاد بھائی نے جو اس سے بہت کم سن تھا، کسی راہ میں چھوٹی سی گلی میں کسی کو ایک سیاہ پرچم لے جاتے ہوئے دیکھا کہ 2-4 آدمی ساتھ تھے اور یہ اپنے شاہانہ تبختوں کے ساتھ جا رہا تھا.
پرچم کو دیکھا، وہ 2-4 آدمیوں کو دیکھا اور ایک آدھ کود پڑا، گھوڑے سے کود پڑا۔ لوگوں نے کہا امیر خیر ہے؟ کہا خیر ہے، میں نے فقط پرچم کو نہیں دیکھا، میں نے پرچم کے نیچے دیکھا کوئی بی بی سر پیٹ رہی، بی سر پیٹ رہی، ماتم کر رہی، میرے بچے کا عالم جا رہا، میرے بچے کے ماتم جا رہا، خوش ہو گئی دوہری۔ آج 7ویں محرم میں پانی پانی بند ہو گیا، 7ویں سے پانی بند ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کوزہائے آب لیے ہوئے، کبھی اس خیمے میں جاتے پھپھی اماں پانی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں چچی جان پانی ہے، کبھی بھائی سے پوچھتے ہیں علی اکبر بھائی پانی ہے۔ جنگ صفین میں مسلم نے عقیل نے حملہ کر کے نہر پہ قبضہ کر لیا تھا، تو مالک اشتر نے کہا امیر المومنین سے مولا پانی بند کر کے اہل شام پہ، تو ایک مرتبہ تیور بگڑے اور کہا مالک پانی جیسی چیز اور انسانوں پہ بند کر دیں، پانی وہ جاننا من الماء کل شیء ہے، نہیں مالک علی سے نہیں ہو سکتا، علی سے نہیں ہو سکتا، پانی کھلا رہے، دشمن سے ہی پانی کھلا رہے۔ اور اسی علی کے بیٹے نے مدینے سے آتے ہوئے جب دیکھا کہ ہر کا سارا لشکر پیاسا ہے اور کنویں میں پانی نہیں ہے، اور جب ہر نزدیک آیا سلام کے بعد آپ نے پوچھا کیوں چہرہ کیوں متغیر ہے؟ عرض کی فرزند رسول پیاسا ہوں۔ کہا تو؟ کہا نہیں مولا لشکر پورا۔ کہا عباس رستے کے دروازے کھول دو، عباس سب کو پانی پلاؤ، عباس سب کو پانی پلاؤ۔ وہ ناقے جن تک پانی سے بھری ہوئی مشقیں لگی ہوئی تھے وہ ناقے لائے گئے، مشقوں کے دروازے کھول دیے گئے، تو سیراب ہو لو پانی پی لو۔ راویوں نے لکھا ہے کہ لشکر جب پانی پی رہا تھا تو امام وہ آئینے کے لیے گئے اور کہا عباس ناقوں کو پانی نہیں ملا، ابھی جانوروں کو پانی نہیں ملا، جس کی بارگاہ میں اگر ناقہ بھی پیاسا رہے تو پسند نہ ہو، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب سکینہ نے کہا صاحبان اولاد جمع ہے، اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے، بچہ کوئی بڑی چیز مانگے اور آپ سے ممکن نہ ہو تو آپ صاف کہہ دیں گے بیٹے ہم سے ممکن نہیں، مگر ایسی کوئی چیز مانگے بابا پانی اور آپ کے اختیار میں نہ ہو تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ پانی، علی اکبر اللہ کے میدان سے آئے اور جانتے تھے کہ باپ بھی پیاسا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ بابا پیاس مجھے مار ڈالتی ہے، نہیں کہا، وقت اتنا ہوا کہ باپ نے بیٹے کی بہادری کی تعریف کی اور کہا علی اکبر کیوں نہ ہو، حیدر کے پوتے ہو نا، کیا خوب حملہ کیا، میں دیکھ رہا تھا میرے لال کہ قلب لشکر کہاں پڑا تھا، تو سر کو جھکا کے کہا بابا اگر ذرا پانی مل جائے، اگر ذرا پانی مل جاتا تو آج بدلاتا علی کا پوتا کی طرح پانی
بہت ہو، اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ زبان رکھے اور کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے، آپ بہت پیسے ہیں بابا۔ علی اکبر جاؤ جاؤ، علی اکبر جاقیہ کوثر سیراب کریں گے میرے لال، جاؤ 18 برس کی جوانی اور 18 برس کی جوانی اور 82 فاطمہ زہرا کا گھرانہ اور پیاسا، محمد مصطفیٰ کی اولاد اور 82۔ علی اکبر کی آواز آئی، یہ آخری جملے ہیں اور غور سے سنو۔ ایک مرتبہ حسین نکلے اور اکیلے نکلے سیدھے بیٹے کی لاش کیا اور بیٹے کے سر کو اٹھا کے گالوں پر رکھا تو علی اکبر نے پہلا جملہ کہا بابا مجھے پانی مل گیا۔ تم جب پیار کی شکایت کی تھی نا تو